الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله عز وجل في محكم كتابه في مقام آخر إن إبراهيم قانتا لله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں ہے مذہب کتابوں میں یہاں ہے قرآن سینوں میں انتہائی قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور میری دل کی گہرائی میں اترے ہوئے عزیز طلباء ساتھیوں معزز سامعین و حاضرین کرام مدرسۃ الحرمین جو یہاں ایک جنگل میں منگل کا سما ہمیں دکھا رہا ہے، کافی عرصے سے دوستوں کے ذریعے اس مدرسے کا تذکرہ سنا تھا۔ آج اللہ رب العزت نے یہاں حاضری کا شرف اور سعادت نصیب فرمائی۔ پروگرام کے عنوان کا جو دوسرا حصہ ہے اہمیت مدارس، ہم جس مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مدرسہ ہی مدارس کی اہمیت کی جیتی جاگتی بولتی اور چیختی ہوئی ایک تصویر ہے کہ جن مدارس کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کی خیرات کھائی جاتی ہے کھلائی جاتی ہے، لیکن جب ہم دینی مدارس میں آتے ہیں اس قسم کی مجالس اور محافل میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں دینی مدارس کا کردار کیا ہے۔ دینی مدارس کی بنیاد اس صفہ کے چبوترے سے ہے جس کے طالب علم ابو ہریرہ تھے، جس کے طالب علم جناب انس تھے، اور وہاں کا منظر بھی کچھ مدرسۃ الحرمین کی طرح ابتدائی نظاروں میں پسماندہ تھا۔ کھانے کے لیے کچھ طلباء کے پاس ہوتا نہیں تھا، کسی پر بھوک کی شدت کی وجہ سے مرگی کے دورے پڑا کرتے تھے، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ اس صفہ کے چبوترے سے فاضل ہونے والے 70 طلباء وہ چھوٹے سے چبوترے پہ جنہوں نے معلم انسانیت کے سامنے زانو تلمس طے کیا تھا، سرور کائنات فخر کائنات محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ
علیہ وسلم کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا تھا اور قرآن نے جو اعلان کیا تھا، اپنے محبوب پیغمبر کو جو حکم دیا تھا اور ان کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، دعائے خلیلی کے اندر جن نظاروں کا تذکرہ تھا، اور جب آخری پیغمبر آیا دار ارقم سے لے کر اصحاب صفہ تک، جس نے کائنات کی تعلیم و تربیت کے لیے وہاں سے آغاز کیا، پھر دنیا نے وہ نظارہ دیکھا کہ اسی مدرسے کا فاضل عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت کہلایا، اسی چبوترے پر بیٹھنے والا عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین کہلایا، اسی مدرسے میں سوکھی روٹیاں کھانے والا زید بن ثابت عالم بن فرائض والمیراث کہلایا، اسی چبوترے پر تعلیم حاصل کرنے والا ابو بکر ارحم امتی کہلایا، اسی چبوترے سے تعلیم حاصل کرنے والا فاروق اعظم وہ اشداء علی الکفار کی عملی تصویر بنا تھا، اسی چبوترے سے تعلیم حاصل کرنے والا وہ ذوالنورین ساری کائنات میں سب سے بڑا سخی اور سخاوت کا تاجدار بنا تھا، اسی مدرسے سے فیض حاصل کرنے والا وہ علی المرتضی شیر خدا اور اقسام علی کی عملی تصویر بنا تھا۔ پھر یہ فیض جو صفہ کے چبوترے میں پاک پیغمبر نے اپنے اصحاب کو دیا تھا، وہ فیض جو صفہ کے چبوترے سے نکلا تھا، وہ فیض پھر ابو حنیفہ کے پاس آیا تھا، وہ فیض پھر شافعی مالک احمد بن حنبل کے پاس آیا تھا، پھر اسی فیض کا وارث شاہ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، حسن بصری بنے تھے، پھر اسی فیض کے وارث دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کی صورت میں علماء دیوبند، علماء اہل سنت بنے تھے، پھر اسی فیض کو بر صغیر سے پاکستان کے اندر علماء دیوبند لے کر آئے تھے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے معاشرے کے اندر مدارس کا کردار کیا ہے، آؤ میں تمہیں معاشرے کے اندر مدارس کا کردار بتاؤں گا، تم جس شعبے کا تذکرہ کرو گے مدارس کے فضلاء وہاں پر جیتی جاگتی ہوئی تصویر تمہیں نظر آئیں گے، دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے، مدارس کے فضلاء کا روشن کردار تمہیں نظر آئے گا، تم تحفظ ختم نبوت کی بات کرو گے، دفاع کرنے والے اس میدان میں عملی طور پر قدم بڑھانے والے مدارس کے فضلاء نظر آئیں گے، اور مدارس کے فضلاء صرف یہاں پر زبانی جمع خرچ نہیں، کبھی یوسف لدھیانوی کی صورت میں جان دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی مفتی جمیل کی صورت میں جان دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی نذیر توسوی کی صورت میں جان دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی جلال پوری کی صورت میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اوپر فدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تم ہم سے مدارس کے کردار کے بارے میں پوچھتے ہو، میں تمہیں قادیانیت کا تعاقب کرنے والا مفتی محمود دکھاؤں گا، میں تمہیں مجاہد ملت غوث ہزاروی دکھاؤں گا، میں تمہیں شیخ الحدیث عبدالحق دکھاؤں گا، میں تمہیں اسمبلی میں لڑنے والا فضل الرحمان دکھاؤں گا، میں تمہیں خالد سومرو دکھاؤں گا، میں تمہیں اعظم طارق دکھاؤں گا، میں تمہیں ماوی اعظم طارق دکھاؤں گا، میں تمہیں مسرور نواز دکھاؤں گا، ناموس صحابہ پہ تن من دھن قربان کرنے والے مدارس کے فضلاء تمہیں دکھاؤں گا، این جی اوز کا کردار ادا کرنے والے تمہیں مدارس کے فضلاء دکھاؤں گا، اور انشاءاللہ پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کرنے والے بھی انہی مدارس سے دکھائے جائیں گے۔ دکھائے جائیں گے نہیں دکھائے جائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوپر سے جا رہی ہے، اوپر سے جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ کی تو آئی تھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مدارس کی اہمیت ہے، یہ مدارس کا کردار ہے۔ صفہ کے چبوترے سے جو سلسلہ چلا تھا، آج مدرسۃ الحرمین تک وہ فیض پہنچا ہی نہیں پہنچا، اور یہ فیض
ہم نے انشاءاللہ قیامت تک لوگوں تک پہنچانا ہے. پہنچاؤ گے نہیں پہنچاؤ گے؟ میں یہاں پر اپنے عزیز طلباء سے بھی عرض کروں گا کہ اگر ہم نے مدارس کا حقیقی روشن چہرہ جو ہمارے اکابر نے ہمیں دیا، جو روشن کردار ہمیں دیا، ہم نے وہ امت کو دکھانا ہے اور بتانا ہے. ہمارے اکابر کا روشن چہرہ، ان کا پاکیزہ کردار، ہمارے اکابر میں سے ایک ایک شخصیت وہ ایسی تھی کہ اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. مولانا رحمت اللہ جو اس مدرسے کے بانی ہیں، جہاں وہ پڑھ کر آئے، جہاں میں نے پڑھا، جہاں پر میں پڑھاتا ہوں، میں صرف اس کے بانی اور جس کی یادگار میں وہ مدرسہ قائم ہے، اگر اس کے تذکرے شروع کر دوں، جسے دنیا شیخ الاسلام حافظ الحدیث والقرآن مولانا محمد عبداللہ درخواستی صاحب کا اور رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جو 30 سال جمعیت علماء اسلام کا امیر رہا، اور جب وہ بوڑھا ہو گیا، چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، تو کسی نے مفکر اسلام قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ درخواستی تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اب کسی نوجوان کو جماعت کا امیر بنایا جائے. تو مفتی محمود نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے کہ اپنی زبان کو بند کرو، اس لیے کہ اگر جمعیت ترقی کر رہی ہے تو وہ درخواستی کی دعاؤں کی وجہ سے کر رہی ہے. اگر جمعیت ترقی کر رہی ہے، میدان مار رہی ہے، تو درخواستی کی دعاؤں کی وجہ سے کر رہی ہے. اور حضرت مفتی صاحب نے آگے فرمایا اگر درخواستی زندہ ہو اور جمعیت علماء اسلام کا امیر کوئی اور ہو تو مفتی محمود پھر اس جمعیت میں نہیں رہے گا. اس سے بہتر ہے کہ مفتی محمود مر جائے. جس جماعت کا امیر عبداللہ درخواستی نہ ہو، جس جمعیت کا امیر عبداللہ درخواستی نہ ہو، مفتی محمود اس جمعیت میں پھر نہیں رہے گا. اس عبداللہ درخواستی کے کردار کو دیکھا جائے، 50,000 علماء کو اس نے حدیث و تفسیر پڑھائی. سب کو سبحان اللہ. یہاں قریب میں کوئی قبرستان تو نہیں، یہاں قریب میں کوئی قبرستان تو نہیں، لیکن لگ ایسا ہے کہ آپ حضرات کے اوپر اثرات قبرستان کے آئے ہوئے ہیں کہ جیسے قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے تو آپ حضرات بھی خاموش ہوئے ہیں. یہ ابھی تک مجھے دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب کی واسکٹ، مولوی صاحب کی ٹوپی، تو مولانا لقمان صاحب بھی آ گئے، ان کی واسکٹ ٹوپی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. تو اس لیے تھوڑی توجہ گفتگو کی طرف ہے. میں تذکرہ کر رہا ہوں ان ابراہیم کان امتا. میں نے آیت پڑھی، اپنے طلباء کو سمجھا رہا ہوں، علماء میرے مخاطب نہیں ہے، میں تو ان کو سبق سنا رہا ہوں. اپنے عزیز طلباء ساتھیوں کو ان کی تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں. جو میں نے آیت پڑھی ہے ان ابراہیم کان امتا، اللہ جناب ابراہیم کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ ابراہیم تو کان امتا، وہ امت تھا، ابراہیم امت تھا. آپ مجھے بتاؤ ابراہیم ایک تھے یا زیادہ تھے؟ بولو بھائی، ایک آدمی کو امت کہا جاتا ہے؟ ایک آدمی تو ایک ہوتا ہے، وہ تو فرد ہوتا ہے، وہ امت کیسے ہوتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، امام رازی نے لکھا ہے، علامہ سیوطی نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جامع اور خصال الخیر وہ صفات کا مجموعہ تھا. جو کئی لوگوں میں صفات ہوتی ہیں، وہ کئی لوگوں کی صفات اس اکیلے ابراہیم میں تھی، اور جب وہ کئی لوگوں کی صفات اکیلے ابراہیم میں آ گئی اور اس نے وہ صفات لوگوں میں تقسیم کی تو گویا کہ ابراہیم اکیلا تھا لیکن کام اس نے امت کے برابر کیا. کام اس نے. اس لیے میں عزیز طلباء سے عرض کروں گا کہ دیکھو اپنے اندر صفات پیدا کرو، صفات اپنے اندر خصوصیات پیدا کرو. یہ جو یہاں پر آپ کو کھڑا کیا جاتا ہے، آپ کے مدرسے کے
اساتذہ آپ کو پابند کرتے ہیں، بزم میں شریک کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ بولنے کی خصوصیت آپ کے اندر آئے، بولنے کی صفت آپ کے اندر آئے، اور جب بولنے کی صفت آپ کے اندر آئے گی تو پھر لوگ آپ کے پیغام کو، آپ کے نظریے کو سنیں گے اور قبول کریں گے۔ اور اگر آپ کئی سال پڑھنے کے بعد، لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کے بعد بول نہ سکیں، لوگوں کے سامنے گفتگو نہ کر سکیں، تو پھر جو آپ نے علم حاصل کیا ہے اس علم کا نفع دوسروں کو نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہونا ہے، اپنے پیغام، اپنے نظریے کو، دین کی دعوت کو، توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے تو اپنے اندر خصوصیات پیدا کرو، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ خطابت کی ہے۔ کون سی خصوصیت ہے بھائی؟ کون سی خصوصیت ہے؟ بولو۔ یہ خطابت کی، بولنے کی خصوصیت ہے۔ اب دیکھو میں اکیلا بول رہا ہوں، سارے سن رہے ہو، میں اکیلا بول رہا ہوں، سارے سن رہے ہو، اب سارے بولنے والے بن جاؤ گے، آپ لوگوں کو اتنے مجمع ملیں گے، اور جو آپ کے بڑے آپ کو نظریہ دے رہے ہیں وہ نظریے پھر آپ آگے تک پہنچاؤ گے انشاءاللہ، پہنچاؤ گے انشاءاللہ۔ تو اپنے اندر خصوصیت پیدا کرو، محنت کرو۔ یہ تو حفظ کے طلبات ہے۔ میں نے مولوی رحمۃ اللہ سے پوچھا یہ کون سے درجے کے طلباء تقریر کر رہے ہیں، کوئی دور حدیث کا ہے، کوئی ساتھیہ کا ہے، کہہ رہے نہیں استاد یہ تو درجہ حفظ کے۔ میں حیران ہو گیا اور خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ درجہ حفظ کے طلباء ہیں جن کی خطابت کا یہ عالم ہے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ان کی خطابت کے بعد ہم کیا تقریر کریں گے، اور مولانا امداد الحق صاحب سے میں کہہ رہا تھا یہ درجہ حفظ کے طلباء ہیں، ان کی خطابت کا اگر یہ عالم ہے تو پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں وہ وقت انشاءاللہ دور نہیں ہے جب یہ سند فراغت حاصل کریں گے، انہیں میں سے کوئی امیر شریعت پیدا ہوگا، انہی میں سے کوئی ابوالکلام آزاد پیدا ہوگا، انہی میں سے کوئی جی ہاں مفکر اسلام مفتی محمود کا کردار زندہ کرے گا، انہی میں سے کوئی امیر عظیمت کا کردار ادا کرے گا، اور انشاءاللہ یہی چراغ چلیں گے، روشنی ہوگی، انہی میں سے کوئی ڈاکٹر عادل خان پیدا ہوگا۔ پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے اندر خصوصیت پیدا کرو، کرو گے خصوصیت پیدا ہوگی، امت بنو گے، امت۔ اور اگلی صفت قانت، فرما بردار، اطاعت گزار، نیک متقی، حنیفہ یکسو۔ جناب ابراہیم یکسو تھے، تعلیم کے اوقات میں تعلیم، موبائل میں لگنا، دوستی یاریوں میں لگنا، آوارہ گردی کرنا، یہ دین کے مزاج کے، دین کی محنت کے خلاف۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ عقیدہ پختہ تھا۔ عقیدہ کیا تھا؟ پختہ تھا۔ عقائد اور نظریات بھی پختہ ہونے چاہیے، جو علماء دیوبند کے عقائد و نظریات ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات ہیں، مدارس کے کردار کو اگر ہم نے زندہ رکھنا ہے جو ہمارے اکابر کا کردار تھا، تو ہمیں یہ ابراہیمی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ ابھی ان خطبہ کا آغاز تھا، انشاءاللہ جب مطالعہ بڑھے گا، تحقیق بڑھے گی، کتابیں پڑھیں گے، اساتذہ کا فیض حاصل کریں گے، انشاءاللہ مدارس کے کردار کو آگے تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مولانا رحمۃ اللہ اور ان کی پوری ٹیم اور مدرسے کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، تمام دینی مدارس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ان کی ضروریات کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا